السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشعبان شهري ورمضان شهر الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگ و دوستو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کی تیاری کی نسبت پر کچھ باتیں کہنے اور سننے کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج رجب کی آخری تاریخ ہے، 30ویں تاریخ ہے، اور انشاءاللہ مغرب کے بعد سے شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا فکر اور رمضان المبارک کی تیاری کا اہتمام رجب کے مہینے سے ہی فرماتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ دعا ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ وہ برکت صحت کی برکت ہو، وقت کی برکت ہو، عمل کی توفیق ہو، تاکہ میں رمضان کو پالوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں، مبارک ساعتوں میں اللہ تعالی ہمیں پہنچائے، اور اللہ تعالی رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں دوبارہ یہ مبارک مہینہ لا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی مناسبت پر الحمدللہ اس مبارک شعبان کے مبارک مہینے میں جو تقریباً 4 ہفتے ہیں، ان ہفتوں میں ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں، مختصر وقت میں مختصر کچھ باتیں انشاءاللہ مذاکرے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے 3-4 باتیں ہیں۔ ایک ہے استقبال رمضان، اور ایک ہے رمضان کے فضائل اور مقاصد، فضائل و مقاصد و رمضان، اور تیسرا عنوان ہے اعمال اور معمولات رمضان، کہ رمضان کے اعمال اور اس کے معمولات کیا ہیں۔ چوتھا عنوان ہے مسائل رمضان، یعنی روزے کے، تراویح کے آداب اور اس کے مسائل۔ انشاءاللہ آخری ہفتے میں اس کو عرض کیا جائے گا۔ آج کی اس مجلس میں استقبال رمضان، رمضان کا استقبال کیسے ہو، کیونکہ رمضان ایک مہمان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور مہمان کے ایمان والوں کو یہ مبارک مہینہ دیا جاتا ہے، اور مہمان کی
مہمان کی آمد کی جو تیاری ہے وہ جو ہے پہلے سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مہمان آ جائے تو پھر تیاری ہو، کہ ابھی مہمان آنے کی اطلاع ہے تو تیاری شروع ہوتی ہے. تو اسی طرح ایک ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہے، یہ فکر ہونی چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ جو مبارک مہینہ رمضان کا جو بطور مہمان کے آ رہا ہے اس کا میں صحیح طریقے سے استقبال کروں. اور الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مبارک مہینے یعنی رجب سے دعا شروع فرماتے اور شعبان کے مبارک مہینے میں آپ کی فکر اور آپ کا اہتمام، آپ کی تیاری اور بڑھ جاتی. دیکھیے آج رات سے انشاءاللہ شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. شعبان کے بارے میں دو طرح کی یعنی غلط فہمی ہے. ایک، اس مہینے کی فضیلت کا صحیح علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت ہمارے پاس اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے. اور دوسرا، اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کا صحیح پتہ نہیں، جس کی وجہ سے امت خرافات میں، بدعات میں مبتلا ہے اور پھر یا تو محروم ہے. تو اسی لیے یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، مختصر اس کے بارے میں عرض کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. سبحان اللہ. شعبان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے، صحابہ کرام اس مہینے میں کیا معمولات، ان کے کیا معمولات تھے، یہ سامنے رکھ. ہمارے سامنے یہ پورا 29 دن 30 دن ہے، تو ہم اس ترتیب پر اپنے وقت کو گزاریں. کیسا اللہ تعالیٰ نے بہترین دین ہمیں عطا فرمایا کہ جس دین کی برکت سے ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ، اس کی کیا فضیلت، اس کی کیا قیمت، اس کو کیسے گزارا جائے، یہ ہمارے سامنے اس کی رہبری ہے. دیکھیے شعبان المعظم، معظم کہتے ہیں عظمت والا، یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے. شعبان کہتے ہیں جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوں، خیر و بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر پھیلاتے ہیں. شعبان کو شعبان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں پھیلتی ہیں، خیر کی، بھلائی کی. جیسے ایک درخت ہے، گھنا درخت، اس درخت کی شاخیں کس طرح پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح یہ مہینے میں اللہ تعالیٰ خیر و بھلائیوں کو اور رحمتوں کو پھیلاتے ہیں. کیونکہ رحمتیں اعمال سے جڑی ہوئی ہیں. اس مبارک مہینے میں ایسے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خیر و بھلائیاں بہت زیادہ پھیلتی ہیں. نام ہی اس مہینے کا خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، اللہ کی رحمت کی تقسیم کی طرف جو ہے دلالت کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کو کس طرح گزارتے تھے؟ سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعبان شہری. کتنا محبت والا جملہ دیکھیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے. یہ سنتا آدمی تو آپ سے محبت رکھنے والا جو امتی ہے اس کے دل میں بھی ایک محبت پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. آپ کی محبت کی نسبت پر بندہ یہ خیال کرے کہ اس مہینے کی مجھے قدر کرنی ہے، کہ اس ماہ مبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوخ کیا. اور اس کی قدردانی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں اور عبادات کا اہتمام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے چاند کا اہتمام فرماتے تھے.
حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے شعبان، عام طور پر لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کے چاند کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 چاند کا اہتمام فرماتے تھے، ایک شعبان کا، ایک رمضان کا۔ تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا، اس سے کیا ہے دیکھیں نا، چاند کمیٹی والے اور شریعہ کونسل والے علماء اکرام اس کی فکر کرتے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن ہمارے اندر بھی یہ فکر ہو تاکہ اس عمل سے ہماری نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند کا اہتمام کرتے تھے۔ بھئی آج نظر آیا نہیں آیا تو آج تو 30 ہوئے، رمضان کا چاند، الحمدللہ ایک نظم بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پوری امت کو اس پر جوڑ دے۔ دوسری جو چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کو روزوں کی کثرت کے ساتھ گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں شعبان، رمضان المبارک کے علاوہ شعبان کے مبارک مہینے میں جتنی کثرت سے اور اہتمام سے آپ روزہ رکھتے تھے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمت کریں، شعبان کے مہینوں کو کثرت سے روزہ رکھیں۔ اس میں امت کو آپ نے ترغیب دی کہ کیسے، بتایا حدیث کی روشنی میں 1 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک روزہ رکھو، بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ 13، 14، 15 کے روزے رکھیں۔ آخری درجہ یہ ہے شعبان کی 15ویں کا روزہ رکھ لیں۔ 15ویں تاریخ کے بعد نفلی روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس کی حکمت یہ بتائی کہ کہیں رمضان المبارک کے روزوں پر اس کا اثر نہ پڑے۔ ایسا نہیں کہ شعبان میں سارے روزے رکھ لیں اور ساری قوت اسی مہینے میں، اور اصل فرض کا وقت آ جائے تو پھر اس میں جو ہے مزاج ابھی سے بنے۔ اور خاص طور پر جن کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، بعض مرتبہ سفر کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے گزشتہ رمضان کے یا اس سے پہلے سالوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، یہ بہترین وقت ہوتا ہے ان روزوں کو قضا کرنے کا۔ اور نفلی روزوں سے پہلے قضا روزوں کا اہتمام کرنا، اور یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کی گئی ہے کہ روزہ اگر قضا ہو جائے، چھوٹ جائے، تو پہلے روزہ رکھنے کی فکر کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کفارہ دے دے، فدیہ دے دے۔ فدیہ تو وہ آدمی دے گا جو آدمی روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، اب وہ ایسی بیماری، ایسی صحت ہے کہ دوبارہ اس کو روزہ رکھنے کی قوت حاصل نہیں ہے، اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے دے۔ ورنہ جو عورتیں جن کے روزے چھوٹ چکے ہیں گزشتہ رمضان میں، یا کسی آدمی کے روزے سفر کی وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، وہ پہلے نمبر پر قضا، اور قضا کا سب سے بہترین وقت یہ ہے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم جو ہے نا اپنی پچھلے روزوں کی قضا کر لیں۔ تو بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو اپنا مہینہ فرما کر اس مہینے کی عظمت اور اس کے شان میں اور ترقی بدلی۔ دوسری چیز، آپ اس مہینے کے چاند کا اہتمام فرماتے تھے۔ تیسری چیز، آپ روزوں کی کثرت فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ اکرام کا معمول بتاتے تھے، فرمایا کہ شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد حضرات صحابہ قرآن پاک کی تلاوت کے اہتمام میں مزید آگے بڑھتے تھے تاکہ رمضان کا صحیح استقبال ہو سکے۔ اور دوسری چیز، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کی ترتیب بناتے، یہ اس کی فکر کرنا ہے۔ اپنے زکوٰۃ، یہ اصل میں جو ہے تیاری رمضان کی ہے، لیکن اب تیاری کیسے کریں گے؟
تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی ابھی تو رمضان ابھی ایک مہینہ ہے، ابھی تو آنے والا ہے نا، دیکھیں گے، یہ تصویف ہے، یہ ہے ٹالنا، یہ ہے ٹالنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعا کر رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، وہیں سے ہمیں فکر دلائی، ابھی سے سوچنا شروع کر دو۔ اسی لیے جب بندہ نیکی کو ٹالتا ہے تو اس نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو کبھی نیکی کو فوراً، ابھی الحمدللہ شعبان کا مہینہ ہے، ابھی سے میں رمضان المبارک کی تیاری کروں، تو اس کے لیے الحمدللہ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرات صحابہ کا معمول قرآن پاک کی تلاوت اور زکوٰۃ کے نکالنے کی ترتیب، تاکہ زکوٰۃ ضرورت مند اور مستحق تک رمضان میں یا رمضان سے پہلے پہنچ جائے، تاکہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے اپنی ضرورتوں کی ترتیب بنا کر آسانی سے روزے رکھ سکے۔ اسی لیے دوستو یہ چیزیں ہیں۔ تو تیاری کیسے کرنا ہے، اس میں باتیں ذہن میں رہیں، اس کے لیے جو ہے نا ایک عملی طور پر کرنے کی 4 حصوں میں ہماری زندگی تقسیم ہوتی ہے۔ 4 حصوں میں ہماری زندگی تقسیم ہوتی ہے، 4 کیٹیگریز ہیں۔ ان چاروں زندگی کے ہمارے شعبوں میں، ہمارے حصوں میں ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے۔ ایک ہے اپنی ذاتی زندگی، ایک ہے اپنی گھریلو زندگی، ایک ہے اپنی باہر کی زندگی، اور چوتھی چیز ہے اپنی معاشرتی زندگی۔ یہ ہے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے مجھے ان 4 کیٹیگریز پر، 4 حصوں پر مجھے جو ہے نا تیاری کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اپنی ذاتی زندگی، ایک لے لیں تاکہ ذہن میں بات بیٹھے۔ سب سے پہلی چیز اپنی ذاتی زندگی ہے۔ ذاتی زندگی کو کیسے بنانا؟ ذاتی زندگی کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ ذہن بنے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی جو عظمتیں ہیں، رمضان المبارک کی اس کی جو رحمتیں ہیں، اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک خطبہ، آپ ایک بیان دیتے تھے شعبان کے مبارک مہینے میں۔ وہ خطبہ اگر ہم پڑھیں انشاءاللہ اگلے 2-3 مجلسوں میں انشاءاللہ اس کو عرض کیا جائے گا، دیکھیں ایک جملہ ذہن بناتا ہے۔ ذہن بننے سے آدمی کام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن بنایا کہ آنے والا مہینہ برکتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا، اسے لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذاتی زندگی کو بنانا، اس میں سب سے پہلی بنیاد ہے سچی پکی توبہ ہو۔ آدمی جو ہے سچی پکی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری رحمتوں کا استقبال کرنے کے لیے صاف ستھرا تیرے در پہ حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ شعبان کا مبارک مہینہ اور اس کے اعمال اسی لیے ہیں کہ بندہ اپنی پاکی صفائی کر کے اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے تیار رہے۔ اپنا انسان جب گناہ کرتا ہے، دل کا جو برتن ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ برتن اگر ٹیڑھا ہو، کوئی بھی چیز اس میں ڈالی جائے تو وہ چیز اس کے اندر نہیں آتی۔ برتن اگر گندا ہو، جو چیز بھی اس کے اندر آئے وہ چیز بھی گندی ہو جاتی ہے۔ تو اس برتن کو درست کیا جائے، اس برتن کو صاف کیا جائے، اس کے لیے توبہ ہے کہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنا۔ اے اللہ بس مجھے معاف کر دے،
یہ زندگی میں دوبارہ تو یہ مبارک مہینہ مجھے دے رہا ہے، اے اللہ یہ رمضان میری زندگی کی ہدایت کا، میری زندگی کی بننے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے توبہ، کہ آدمی اپنے آپ کو تیار کرے، سچی پکی توبہ۔ اور دوسری چیز توبہ میں اور آگے میں بڑھوں، اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حقوق اللہ میں رمضان کے روزے، ہماری جو کچھ حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر ہو، ان کو ادا کرنے۔ ایک ہے اجمالی توبہ، ہم سے چھوٹے روزے معاف کر دے۔ تفصیلی توبہ کیا ہے؟ ہم ان روزوں کو رکھنا شروع کر دیں، ہم ان نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ حقوق العباد، کسی کا کوئی حق میرے ذمے ہے، اس کی ادائیگی کی فکر ہو۔ مالی حقوق اگر کسی کے ذمے ہیں تو اس کی ادائیگی کی فکر ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی بندے کی حق تلفی کے ساتھ عبادتیں اگر ہوں گی تو وہ عبادتیں جو ہے آدمی کو کام نہیں دیں گی۔ اسی لیے جو ہے نا، میرے اوپر کس کا حق ہے، مالی اعتبار، معافی مانگ لینا، حقوق کو ادائیگی کی فکر کرنا، یہ بہت ضروری ہے، مالی حقوق کی ادائیگی کی فکر۔ اور تیسری چیز ہے جو اپنی ذاتی زندگی کو بنانے کی ہمارے صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب رشتہ داروں کے ساتھ صلح صفائی۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کسی سے کوئی انبن ہوئی ہے، کسی سے کچھ بات چیت چھوٹی ہے، ہم اس رشتے کو جوڑ لیں۔ شعبان کی مبارک رات میں اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی جو رشتے کو توڑنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے دوستوں کہ ہم رشتوں کو، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگنے والا ہوں، اللہ پاک اس مجلس کی دعا قبول نہیں کرتے جس مجلس میں رشتے کے توڑنے والا ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی رشتے کو توڑنے والا ہے اٹھ کے چلا جائے۔ دوستو رمضان کو رمضان رحمتوں، اللہ رحمت دینا چاہتے ہیں، یہ تیاری اصل ہے کہ ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح صفائی۔ پانچویں چیز ہے اپنے دل کو صاف کرے نفرت سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، ان چیزوں کو۔ تصفیہ قلب جسے کہتے ہیں، دل کی صفائی بہت ضروری، کیونکہ حسد کے ساتھ عبادت، روزہ، تلاوت، کینہ دل میں ہو، اس کے ساتھ بڑی سے بڑی عبادتیں، ہمارا یہ چیزیں جو ہے نا یہ اللہ کو پسند۔ رمضان اللہ دے رہے ہیں اس لیے کہ ہماری زندگی کو بنانے کے لیے، تو اپنی ذاتی زندگی کو اس لائن سے بنانا، توبہ کے ذریعے، صلہ رحمی کے ذریعے، دل کی صفائی کے ذریعے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادائیگی کے ذریعے، یہ اور اس کے بعد جو ہے ماشاء الحمدللہ تلاوت اعمال کے ذریعے، جیسے میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ یہ مبارک مہینے میں صحابہ کرام قرآن پاک کی تلاوت، ان کی سال بھر کا جو معمول ہوتا تھا رمضان شعبان میں اور تھوڑا بڑھ جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں انہیں اور بڑھانا ہے، نوافل تھوڑا اور بڑھا دیتے تاکہ رمضان میں اور بڑھانا ہے۔ ابھی سے تھوڑا سا ذہن مزاج بنانا، اپنے اعمال کو، اپنی دعاؤں کو، اپنی تلاوت کو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کے ذریعے سے رمضان شعبان کے مہینے میں روزوں کا نمونہ پیش کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں نے شعبان میں جتنی کثرت سے آپ کو روزے رکھتے دیکھا، اس نے کسی مہینے میں نہیں دیکھا سوائے رمضان کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے کہ بندہ اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے آپ کو تیار کرے۔
مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے ہم سوچیں نا، اس رمضان کو گزشتہ رمضان سے، اس رمضان کو ہماری زندگی کے پچھلے رمضانوں سے میں کیسے اس کو ممتاز کروں، کیسے اس کو نمایاں کروں، کیسے اس کو بہتر بناؤں، یہ عزم اور ارادہ ہو، یہ میرا عزم، میرا ارادہ ہو، اللہ سے مانگے، اللہ دیں گے۔ یہ ہے اصل قدردانی دوستو۔ خود جائزہ لیں، گزشتہ ہمارے کتنے دوست و احباب اور رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آج اللہ ہمیں جو ہے سامنے آئندہ مہینہ اللہ تعالی ہمیں رمضان دینا چاہ رہے، معاف کرنے کے لیے، خصوصی رحمتوں سے نوازنے کے لیے۔ یہ نیت، اس کو عزم، اندر کا ارادہ ہو کہ یہ آنے والا رمضان میری زندگی کے گزشتہ رمضانوں سے زیادہ نمایاں، بہتر ہو۔ کیسے میں نمایاں کروں، کیسے اس کو ممتاز کروں؟ اعمال کے ذریعے سے۔ عمل سب سے بڑی چیز ہے، اور عمل کس کا نام ہے؟ عمل ہے نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام۔ یہ اصل عمل ہے، اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کے بندوں کی خدمت، یہ عمل ہے۔ اس کا اہتمام ہو ہمارے اندر۔ اللہ سے مانگے تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی، تو اس میں دوسری چیز ہے وہ ہے اپنی گھریلو زندگی۔ اپنی گھریلو زندگی کی ترتیب بنائیں، کیونکہ رمضان ہمیں گھر سے کاٹنے کے لیے نہیں آ رہا، گھر والوں سے علیحدہ رکھنے کے لیے نہیں آ رہا۔ ہمیں تو گھر کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، والدین ہیں تو والدین کے ساتھ مل کر، کوآپریٹ ہو کر، معاون بن کر ہمیں اس مبارک مہینے کو گزارنا ہے، تاکہ یہ رمضان جس طرح میرے لیے آیا ہے، میرے گھر والی کے لیے بھی آیا ہے، میرے بچوں کے لیے بھی آیا ہے، سب کے لیے ہے رمضان۔ ایسا نہیں کہ صرف میرے لیے ہے اور بقیہ سارا گھر کا کام اپنے گھر والوں کو دے دوں، نہیں۔ تو اس طرح گھر کا نظام بنانا، کہ گھر کا نظام بنے، کہ گھر کا نظام کیسے بنے گا کہ جس طرح مجھے اعمال کرنے ہیں، میرے گھر والوں کو بھی وہ اعمال کرنے ہیں۔ جس طرح مجھے دعا کرنے کو میرا جی چاہتا ہے، گھر والی کا بھی جی چاہتا ہے دعا کرنے کا، بچوں کا بھی جی چاہتا ہے۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب شوہر بیوی کا معاون بنے، بیوی شوہر کے معاون بنے۔ اس طرح گھر کے اندر آپس میں تعاون ہو۔ یہ اسی وقت ہوگا جب رمضان المبارک کے اندر ہم گھر کے سارے کام جو ہے ہم آپس میں مل کر کریں، جب آپس میں تقسیم کر کے کریں۔ افطاری کا وقت ہے، مثال کے طور پر افطاری کا وقت ہے، گھر کی عورت دعا میں بیٹھی ہے، اگر ہم کہیں کہ بھئی کہ افطاری فوراً جوڑ دو، ہم نے دعا مانگ لی، ہم دعا سے فارغ ہو گئے، ہم کہیں بھئی کہ افطاری جوڑ دو، تو وہ دعا چھوڑ کے جو ہے نا جا کے افطاری رکھیں گی۔ اس موقع پر ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کے اپنے ان چیزوں کو رکھ دیں۔ تہجد ہو رہی ہے، عام طور پر تہجد ہوتی ہے، تہجد کے موقع پر سحری کا وقت ہے، سحری کے موقع پر ہم نے کچھ کہہ دیا، تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم اس موقع پر وہ کام کرتے ہیں۔ ایک گھر کے اندر جو افراد ہیں وہ افراد مل کر کام کرنا، اسی لیے گھریلو زندگی، ہماری گھریلو زندگی کا جو ہے نا جو شعبہ ہے وہ مل کر کام کرنا، گھر کے اندر ماحول بنے، گھر کے اندر اعمال کا ماحول بنے۔ ایک بات میں ضرور عرض کروں گا، ماحول گھر کے اندر بنانے کا بہترین موقع کیا ہے؟ وہ رمضان المبارک ہے۔ دیکھیے ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اب سارے کے سارے بیٹھے ہیں افطار کے وقت دعا کر رہے ہیں، وہ ایک کمرے میں ہیں، وہ ایک کمرے میں ہیں، وہ ایک کمرے میں ہیں، اگر سب ایک جگہ بیٹھ کر اگر دعا کریں، سب اپنی اپنی دعا،
سب ایک جگہ بیٹھ کر تلاوت کریں، سب ایک جگہ بیٹھ کر جو ہے تسبیحات کریں، اس سے ایک دوسرے کو ہمت ہوتی ہے، ماحول بنتا ہے اور یاد دہانی ہوتی ہے۔ یہ جو معمولات ہیں، انشاءاللہ اس کی جب بات آئے گی تو میں عرض کروں گا، معمولات جو بھی معمولات ہیں، سورہ یاسین پڑھنا ہے، تسبیحات پڑھنے ہیں، درود شریف پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، 3 چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں: تعداد طے ہو، جگہ طے ہو، وقت طے ہو۔ تعداد طے ہو، مثال کے طور پر آدمی اپنے سوچے میں روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھوں، میں روزانہ 300 مرتبہ استغفار کروں گا۔ ایک آدمی نے تعداد طے کرے تاکہ وہ تعداد اسے یاد دہانی، کیونکہ اصل مقصد ہے عمل اہتمام سے ہو، یاد کے ساتھ ہو۔ اور دوسری چیز وقت کے ساتھ ہو کہ میں فلاں وقت مجھے یہ عمل کرنا ہے، فلاں وقت مجھے کرنا ہے، وہ وقت اسے یاد دلائے گا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر آگے کی چیز جگہ کے ساتھ، جس جگہ مجھے اس جگہ بیٹھ کے کر، وہ جگہ اسے یاد دلائے گی۔ معمولات تو اس طرح ہوتے ہیں، اور جو معمولات اس کے بغیر ہوتے ہیں وہ دیکھیں کیسے چھوٹتے رہتے ہیں۔ کبھی سورہ کہف چھوٹ گیا، کبھی درود شریف چھوٹ گیا، کبھی جو ہے اعمال چھوٹ گئے۔ تو معمولات اس طرح، معمول کسے کہتے ہیں؟ معمول جیسے یہ روزانہ کی زندگی میں ہو یہ چیز، اور جو چیز ہم اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں اس کا سب سے بہترین وقت رمضان المبارک ہے۔ تو ایک ہے اپنی ذاتی زندگی کو بنانا، ایک ہے اپنی ذاتی زندگی کو بنانا، اس میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک دینی اعتبار سے، ایک دنیاوی اعتبار سے۔ جیسے میں نے عرض کیا دین کے اعتبار سے کہ بھئی کہ مجھے اعمال کی ابھی سے مجھے ایک گول بنانا ہے، ایک گول مجھے بنانا ہے۔ کیا گول؟ کہ کیا مجھے کرنا ہے، کہاں تک، کتنے قرآن مجھے پڑھنے ہیں، کتنا ذکر کرنا ہے، کتنی تسبیحات مجھے کرنا، ایک گول ہوا آدمی کا۔ دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کہ آدمی جائزہ لے کہ کون سے کام واقعی ضروری نہیں ہے، جن کو میں رمضان بعد کر سکتا ہوں، اس کو اپنے اسکیجول سے ہٹا دے، اور جو واقعی ضروری ہے اس کی ترتیب بنائے۔ گروسری ہے، کوئی شاپنگ ہے، رمضان کے استقبال میں اس کو، اس سے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو شروع کر دے، وہ لکھ کر لے، تاکہ جو ہے رمضان میں ہاں بھی کوئی وقتی ضرورت کی چیز ہو تو لے کر آ گئے، ورنہ تو جو زیادہ کوانٹیٹی کی جو شاپنگ اور گروسری ہوتی ہے وہ تو شعبان میں ہو جانی چاہیے، تاکہ ہمارا وقت صحیح استعمال ہو، ہمارے معمولات میں کوئی حرج نہ ہو۔ 1 مہینہ اللہ کے لیے دینا ہے بس، سال بھر ہم دنیا کے لیے، گھر کے کام کے لیے، لیکن ایک کام کے لیے اپنی ساری چیزوں کی ترتیب آگے بھیجے۔ تو ایک چیز ہے اپنی ذاتی زندگی کو بنانا، ایک ہے اپنے گھر کی زندگی۔ گھر کی زندگی میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم گھر کے اندر سب مل کر ایک ماحول بنائیں کہ قرآن پاک کی تلاوت، کہ آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا ہمارے گھر کا کیا ارادے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ سب کے ارادے ہیں، یہ گول ہے سب کا۔ اب اس کے لیے ایک جگہ بیٹھے، ایک دوسرے کو ہمت، ایک دوسرے کو سپورٹ، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپس میں ایک دوسرے کو تعاون کریں گے، ورنہ سارے گھر کا کام عورت پر ڈال دیں، مرد اگر جو ہے اپنا کام کرتا رہے وہ تو عورت پیچھے رہ جائے۔ تو اس میں تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اپنے ماتحتوں کا کام ہلکا کر دو، اس پر بھی مغفرت ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے باہر کی زندگی، اس کو بھی ہمیں اس کی بھی ترتیب بنانا۔ باہر کی زندگی کا مطلب کہ ہماری کاروبار کی زندگی، ہماری جاب کی زندگی، ہماری جاب کی زندگی۔ رمضان آ رہا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اپنے کاموں کو جو غیر ضروری ہیں اس کو نکالیں، اس کو نکالیں۔ جو واقعی کرنا ہے بعد میں بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی ہٹائیں۔
جو بہت ضروری ہیں اس کی ترتیب بنا لے تاکہ رمضان میں یکسوئی ہو عبادت میں۔ اللہ اگر توفیق دے چھٹیاں ہیں وہ چھٹیاں رمضان میں استعمال کریں، وہ چھٹیاں جمعہ میں استعمال کریں تاکہ ہمارا ہر جمعہ ہر ویکینڈ لانگ ویکینڈ ہو، اور تاکہ ہم اعمال کثرت سے کر سکیں۔ یہ اصل دوستو یہ ہے، اس چیز کو صحیح جگہ لگانا، صحیح وقت استعمال کرنا۔ باہر کے کاموں کی ترتیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے کاروبار میں اپنی جاب میں ہم سست ہو جائیں، بھئی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اس کا غلط امیج، غلط اثر پڑتا ہے معاشرے پر۔ جیسے جو آدمی سب سے زیادہ دیندار ہوتا ہے وہ جو ہے بہت سست ہوتا ہے، ایک غلط امیج پڑ گیا۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے جو جتنا زیادہ دیندار وہ اپنے دنیاوی معاملات میں سب سے بہتر۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں، آدمی کا دین اگر دیکھنا ہے تو اس کی دنیا دیکھو، اس کی دنیا بتاتی ہے کہ وہ آدمی کتنا دیندار ہے، اپنی جاب میں، اپنے ملازمت میں، اپنے تجارت میں۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ ہمارے ماتحت کچھ لوگ ہیں، ان کا کام ہلکا کر دیا، اپنے کاموں کی ترتیب دے دی۔ 3 باتیں ہو گئی، اپنی ذاتی زندگی کی ترتیب بنانا، اپنے گھریلو ماحول کی ترتیب بنانا، اور باہر کے کاموں کی ترتیب بنانا، اور چوتھی چیز ہے معاشرتی زندگی کی ترتیب بنانا۔ کیونکہ ایک انسان انہی 4 حصوں میں رہتا ہے، اپنی ذات، گھر، باہر یعنی کاروبار، اور چوتھی چیز معاشرتی زندگی۔ معاشرتی زندگی کا کیا مطلب ہے کہ معاشرتی زندگی کے معاشرے کی فکر ہو، رشتہ دار، غریب کمیونٹی میں کون ہے، ضرورت مند کون ہے، ان کے لیے زکوٰۃ کا، ان کے لیے صدقے کا، ان کے لیے ہدایے کا فکر کرنا اور ان کی خدمت۔ رمضان مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مطلب یہ نہیں کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں معمولات اگر اٹھا کر دیکھیں، آپ کی سخاوت یعنی ہوا سے زیادہ تیز چلتی تھی۔ یہ سخاوت کب چلتی ہے؟ جب آپ زکوٰۃ اور صدقات کا نظام بنائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل دیا کہ میری معاشرتی زندگی پر بھی اثر پڑے، میں اس کو بھی صحیح کروں، کہ اپنی زکوٰۃ کی ترتیب، اپنے صدقات کی ترتیب، غریبوں کا، یتیموں کا، ضرورت مندوں کا، مساجد کا، مدارس کا، ادارے والوں کا، ان کا خیال رکھنا، اس کی ترتیب بنانا۔ اپنے علاقے کی، اپنے محلے کی مسجد ہے، اس مسجد کی خدمت کی ترتیب بنانا، کیونکہ مسجد میں امت آتی ہے تراویح کے لیے، مصلیوں کا ایک بڑا مجمع آتا ہے، اور خاص طور پر پینڈیمک کے بعد، اس کے بعد تو اس میں ہم والنٹیئر کے معاون بننا، کہ اگر وہ کوئی چیز کاؤنٹی کے یعنی اصولوں کو سامنے رکھ کر اگر ترتیب بنائیں تو اس کے ہم معاون بنیں، خدمت کریں۔ ہم خدمت اللہ کے گھر کی کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو قبول فرمائے۔ جب کوئی جیسے ماشاءاللہ آئی سی ایف میں پارکنگ لاٹ میں نماز ہوتی ہے، وہاں کی چیزوں کو ہم نے تھوڑا سا صحیح کر دیا، وہاں اس میں ہم نے حصہ لے لیا۔ ہم سوچے کیا ملنے، جتنے لوگ وہاں عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ پاک اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ دوستو طلب، آدمی میں جب طلب ہوتی ہے نا، اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ طلب ہو اندر سے۔ باپ بیٹے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں افطار کے لیے، سوچے کیا تربیت، باپ بیٹے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، والد نے جو ہے بیٹے کو کھجور دیا، حالانکہ بیٹے کے ہاتھ میں کھجور تھا، اور پھر بیٹے سے کہا تمہارا جو کھجور ہے وہ مجھے دے دو، تو بیٹے نے والد کو دیا۔ پھر باپ نے کہا بیٹا جانتے ہو میں نے کیوں کیا؟ میں نے اس لیے کیا کہ میں تمہیں افطار کراؤں گا تو اللہ تمہارے روزے کا ثواب مجھے دے گا، تم مجھے کھجور دو گے تو میرے روزے کا ثواب تمہیں ملے گا۔
جب آدمی میں فکر ہوتی ہے نا تو طلب ہوتی ہے، اللہ اس کے دل میں ایسی خیریں کھولتے ہیں۔ اسی لیے دوستو معاشرتی کردار بھی ہو ہمارا معاشرتی زندگی کے اندر، جس میں لوگ ہیں، ادارے ہیں، اپنے علاقے کی مسجد ہے، مسجد میں خدمت کے مواقع ہوتے ہیں، اس میں ہمیں آگے بڑھنا اللہ کے لیے، یہ رمضان کے تقاضے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصراً میں دوبارہ اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے میں دوبارہ عرض کروں کہ ہمیں، جیسے میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ الحمدللہ آج رات سے شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، ایک نئے اللہ سے دعا مانگ کر، ایک نئے ارادے کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ ہم جو ہے یہ مبارک مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ہم شروع کریں۔ شعبان رمضان کی تمہید ہے، شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، ایک سفیر ہے، سفیر بتا رہا ہے آنے والا اگلا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر آپ روزوں کا بھی اہتمام فرما رہے ہیں، آپ جو ہے اعمال کا بھی اہتمام فرما رہے ہیں، ہمیں بھی ترغیب دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام اپنی تلاوت کو، اپنے صدقات اور زکوٰۃ کی ترتیب بنا رہے ہیں، تو ہمارا شعبان بھی اس طرح گزرے اور تیاری ابھی سے شروع کریں، کوئی وقت کو ٹالے نہیں، ابھی سے۔ اور میں نے بتایا 4 قسم کی تیاریاں ہمیں کرنی ہیں۔ ایک اپنی ذاتی زندگی کی تیاری، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ دوسرا اپنی گھر کے اندر ماحول کی تیاری، کیونکہ رمضان بہترین موقع ہوتا ہے گھر کے اندر ماحول کی زندہ کرنے کا، کیونکہ رمضان ایک زندگی کے اور ماحول کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اپنے گھر کے اندر ماحول بنانا، کہ میں اس کے لیے ایک بات میں بہت اہم بات، میں وہ بات میں بھول گیا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں، ذاتی زندگی اور گھریلو زندگی کے لیے ہم ابھی سے روزانہ فضائل رمضان کی تعلیم کا اہتمام کریں۔ فضائل رمضان ایک کتاب ہے، اردو میں، انگریزی میں، مختلف زبانوں میں ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل، روزوں کے فضائل، تراویح کے فضائل، لیلۃ القدر کے فضائل، تلاوت کے فضائل، یہ فضائل کو جمع کیا گیا تاکہ ہمارا ایک ایک عمل شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ یہ ہمارا عمل ہو۔ دل جب عمل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو مطلب سمجھو اس عمل کا شوق ہمارے اندر ہے۔ جس طرف دل متوجہ ہے وہ چیز میرے اندر ہے۔ جس چیز کا شوق میرے دل میں ہوگا میرا دل اس طرف متوجہ ہوگا۔ دلوں کو عمل کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ فضائل والی حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اجعل رغبتی الیک، اللہم اجعل رغبتی الیک، اے اللہ میری رغبت، میرا شوق تیری طرف کر دے۔ اللہ کی طرف کر دے کا کیا مطلب؟ عمل کی طرف کر دے، کیونکہ ہم اللہ سے جوڑنے والی جو چیز ہے وہ عمل ہے۔ نماز اللہ سے جوڑے گی، تلاوت اللہ سے جوڑے گی، اللہ کے بندوں کی خدمت اللہ سے جوڑے گی۔ ان کا شوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، آپ مانگ رہے ہیں، آپ کے اندر تو وہی رغبت تھی، آپ کے اندر وہی شوق تھا، دنیا تو آپ کے دل میں تھوڑی بھی نہیں تھی، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اجعل رغبتی الیک، اے اللہ میرے دل کا شوق، میرے دل کی رغبت تیری طرف کر دے، عمل کی طرف کر دے، تاکہ میں ایک ایک عمل، تراویح کو پورے شوق کے ساتھ پڑھنا، روزہ پورے شوق کے ساتھ رکھنا، خدمت پورے شوق کے ساتھ کرنا۔ جب عمل کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے تو پھر بندہ جو ہے نا آگے بڑھ کے جو ہے کیا کرتا ہے، بندہ جو ہے نا عمل کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ تو فضائل رمضان اس کو اہتمام سے پڑھیں، اپنے گھر میں بچوں کو بٹھا کر، گھر والوں کو بٹھا کر ایک ایک چیز پڑھیں۔ اس سے کیا ہے، رمضان کو وصول کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔
انشاءاللہ آئے گا میں یہ رمضان تو ہم انشاءاللہ اس طرح روزہ رکھیں گے، اس طرح تلاوت کریں گے، اس طرح ہم جو ہے اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، اس طرح ہم صدقہ زکوٰۃ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسے، صحابہ کا رمضان کیسے تھا، اسلاف کا رمضان ایک مستقل عنوان ہے، انشاءاللہ میں اس کو اگلے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے صحت اور برکت کا ذریعہ بنائے، تاکہ ہم رمضان المبارک کی صحیح تیاری کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ اصل دوستو عمل ہے، اصل بات عمل ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، ایک ہے بیان، ایک ہے عمل۔ ہمارے استاد کہتے تھے بیان کی مثال تو وضو ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہے، رمضان میں بھی آدمی جو ہے نا صرف بیان ہی بیان سنتا رہتا ہے۔ بیان کی مثال وضو کرنا ہے، اصل تو وضو نماز کے لیے کر رہے ہیں، بیان تو عمل کے لیے سن رہے ہیں۔ تلاوت ہو، نوافل ہو، خیرات اور صدقات کا اہتمام ہو، اس کے لیے ایک جذبہ بننے کے لیے بیان۔ ایک آدمی صرف وضو بار بار کرتا رہے چلا جائے، ایک دھوکہ ہے۔ تو اصل چیز عمل کی زندگی ہے، اور بہترین موقع ہے اپنی زندگی میں عمل لانے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں صحت، سلامتی، عافیت کے ساتھ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ اے اللہ اس کی مبارک رحمتیں، مغفرتیں ہمیں، ہمارے بڑوں چھوٹوں اور پوری امت کو نصیب فرما۔ یا اللہ اے اللہ دین کے لیے، دنیا کے لیے اے اللہ سہولتیں اور آسانیاں اور عافیت اور کشادگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اس رمضان کے روزوں کو، تراویح کو ہمارے لیے، پوری امت کے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ مساجد کو آسانی سے کھول دے یا اللہ۔ یا اللہ مساجد کو آسانی سے کھول دے۔ اے اللہ پوری حفاظت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یہ مبارک مہینہ پورے عالم میں اے اللہ امت کے لیے اے اللہ بنا دے۔ اے اللہ اس رمضان کو ذریعہ بنا کر پورے عالم میں اے اللہ تیری رحمتوں کے، برکتوں کے نزول کا ذریعہ بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔